نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه جامع الأصول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ پورے انعامہ سلطان شاہ کو بھیجا لا پورے انعامہ. اب میں بیٹھ تو نہیں, میرے ساتھ گاڑی ڈالا. دیکھو کتنے آوازاں کریں. کون کون آوازاں کرتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں. ٹھیک ہے, اب اتنی دیر 3 بجے سے بیٹھے سو تمہیں, کتنی بڑی قربانی تمہاری. کتنے بجے سے؟ اب 1 گھنٹہ اور بیٹھنا. ٹھیک ہے, تو 3 گھنٹے سے لے کر 8:30 تک 5-6 گھنٹے تمہیں بیٹھ گئے. اب 1 گھنٹہ بیٹھنا آسان ہے مشکل ہے؟ تو اب آوازہ بالکل نہیں کرنا. آوازہ کرے تو سیدھا یہ انعامات سلطان شاہ. ٹھیک ہے میرے محترم دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, عزیز ماؤں, بہنوں, پیچھے بھی ماشاءاللہ مستورات اچھی خاصی تعداد میں جمع ہیں. مرد حضرات کم ہے, مستورات زیادہ ہے. ہمیشہ یہی روایت رہتی ہے, مستورات کے جوڑ میں بھی سلطان شاہ میں مرد حضرات کم ہوتے ہیں, مستورات سے پورا سلر بھر جاتا ہے. طلب کی بات ہے اور مردوں کی مصروفیت بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. جیسا پچھلی مرتبہ مسجد قباء مدرسے ریاض الجنہ وہاں بھی میری حاضری ہوئی تھی, اور پھر یہاں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے طلباء جو کل تک طلباء تھے اب وہ خود استاد بن گئے, اور کل تک خود بچے تھے آج بچوں کے باپ بن گئے. اللہ برکت دے اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. دنیا میں ماں باپ, استاد, پیر و مرشد یہ اپنے چھوٹوں کی ترقی سے جلتے نہیں, خوش ہوتے. ماں باپ نہیں جلتے اپنے بچوں کی ترقی سے, میرا ہی بچہ ہے. ایسے ہی پیر صاحب اپنے مرید کی ترقی سے نہیں جلتے, ارے میرا ہی مرید ہے. ایسے ہی میرے دوستو, اساتذہ بھی وہ اپنے شاگردوں کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں, ان کی ترقی میں ہمارا برابر کا حصہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, کرم ہے. سب سے پہلی بات تو مجھے ان ننھے منھے بچوں اور بچیوں سے کرنی ہے, اس لیے غور سے سنیں. پروگرام آپ کا تھا اور آپ نے بچوں نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے انہوں نے اب جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری انہوں نے ڈائس پر آ کر ایک سے بڑھ کر ایک, ہم کسی سے کم نہیں. چھوٹا چلغزا بچہ آیا ماشاءاللہ پورے جوش کے ساتھ دندناتا ہوا, وہ بچہ تقریر کر کے گیا. اسٹیج کا جو ڈر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے انگریزی میں, اسٹیج فیئر, وہ ماشاءاللہ ان بچوں میں نہیں ہے. بچیوں کو تو ہم مقرر نہیں بناتے, وقت ضرورت مذاکرہ کر لیں بس. ان بچوں کو مقرر نہیں بنانا ہے, ہاں داعیہ بنانا ہے.
اور ان بچیوں کو آگے چل کر ان سے بہت بڑا کام اللہ لینے والے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک عادت ڈالنے کے لیے یہاں ہمارے ان مکاتب میں اس کی ریہرسل اور اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ان طلباء اور طالبات ٹوٹلی انہوں نے آج جو مظاہرہ پیش کیا 100 میں 90 نمبر ملے سب کو ٹوٹل ملا کر۔ اب ان بچیوں سے اور بچوں سے پہلی بات تو یہ ہے، تقریر میں آپ کو کیا بولے لاسٹ بچہ ہو، ماں باپ ایسی انمول دولت ہے جو چھن جانے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ملتی، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کے ماں باپ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تقریر کر کو جانا نہیں ہے، یہاں سے اب جو گھر کو جائیں گے وہ اپنے ماں باپ کی خوب قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے مزاج اور ان کی منشا کو سمجھ کر کام کرنا۔ مرد بچوں کو کیا تو بھی بولے تو دکان سے لاؤ گا تو اپنے میں بعد میں لا تو جابا لے لے گا، جا کٹھی میں ہونا دیکھ سالنا پکڑا ہے بولے نا، بعد میں لے لے گا تم اور ماں باپ کی عظمت کی تقریر یہ جس کا نتیجہ نہیں۔ ہاں، ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا، اف کی جگہ بچہ آپ سے ڈانٹنا شروع کراتا ماں باپ نہیں۔ ہم نے ان مکاتب میں اساتذہ سے دیکھو، ہمارا جو دین ہے وہ الہامی دین ہے، وہ دیو مالائی تصورات پر مبنی نہیں ہے، وہ کوئی کہانیاں قصے کی چیز نہیں ہے، ہمارا دین ثابت شدہ دین ہے، ثابت ہے۔ دیکھو میں مثال بتاتا ہوں، ہم نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا شیخ الحدیث نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد دارالعلوم دیوبند کے بانی شیخ حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی، کس سے بھائی کسی کو یاد ہے؟ پھر انہوں نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ اسحاق درمیان میں ایک نام چھوڑ دیا، وہ یاد آیا تو میں بتاؤں گا، شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، بانی دارالعلوم دیوبند نے بخاری شریف پڑھی شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد الغنی مجددی نے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی رئیس المحدثین شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی بخاری شریف اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ سلسلہ ہوتے 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 امام بخاری تک پہنچے گا، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے 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 حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے جبرائیل، جبرائیل سے اللہ میاں۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، سونے کی چین ہے، درمیان میں کوئی بھی انقطاع نہیں ہے۔ تو ہمارا دین الہامی دین ہے، ہمارا دین آسمانی دین ہے، یہاں قصے کہانیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ میں بھی کوئی غلط بات کہہ دوں تو کوئی دوسرے مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ بات آپ نے غلط کہہ دی۔ یہ اس دین کی حقانیت اور اس دین کے ثبات کی علامت ہے کہ یہ دین حق ہے، یہ دین سچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی آئی، اس بچی نے ماں کی، عورت کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس نے یوں کہا کہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اسے بے کو بچی دیتی۔
اور خوش ہو گئے تو 2 بیٹا دے ڈالتی اور خوش ہو گئے تو 3 بیٹا دیتی. یہ حدیث میں نہیں ہے. اس لیے عورتیں بھی سن لیں, کسی کتاب میں آج تک علماء کو یہ روایت نہیں ملی, اس لیے اس کے بیان کرنے میں احتیاط کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں. حضور کی طرف منسوب کر دیا تو حدیث ہو گئی, اور اگر حدیث نہیں ہے تو ہم نے نعوذ باللہ حضور کی بات, اپنی بات کو حضور کی بات کہہ دیا. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر وہ بات جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دے. یہ دین کی حقانیت کی علامت ہے. اس لیے جس بچی نے یہ کہا ہے اور آپ لوگوں نے جو سنا ہے, چونکہ سب کے سامنے بات آئی اس لیے میں سب کے سامنے اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. علماء نے اس کے فتوے کے جواب میں دارالافتاء سے یہ بات آئی ہے کہ حدیث کہتے ہوئے احتیاط کریں, حدیث کا جملہ نہ کہیں. تو پہلی بات ہمارے ان بچے اور بچیوں سے یہ ہے کہ اب جو ماں باپ ہیں, جو کچھ آپ نے یہاں پر سیکھا ہے, ہمارا دین یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ تھیوری بیان کر دی, پریکٹیکلی دین ہے. قرآن کریم میں ہاں بار بار اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل کرو, نیک کام کرو. ایمان ہے, ایمان کے ساتھ اعمال. تو صرف بیان ہی کرنا کافی ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا, عتبہ بھی ایمان لے آتا, شیبہ بھی ایمان لے آتا. نہیں, ایمان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو جو معصوم بچیاں یہاں پر آج آئی ہوئی ہیں, بچے آئے ہوئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کو تو پڑھنا ہے 15 سال تک. ارے کب تک پڑھیں گے؟ بچیاں 8 سال تک پڑھیں گی مرد اساتذہ کے پاس. اس کے بعد میں 8 سال کے بعد ہرگز بچیاں مردوں کے پاس نہ پڑھیں, وہ عورتوں کے پاس پڑھیں جہاں عورتوں کا سسٹم ہے, مستورات کے مکاتب ہیں. ہاں مرد حضرات, مرد بچے یہ ایسیسنسی تک پڑھیں 14-15 سال تک. 15 سال کے بعد ان کو جماعت میں لے جائیں گے, اس سے پہلے جماعت میں نہیں لے جاتے, لیکن تب تک ان کا ٹچ مکتب سے رہنا ضروری ہے. کیوں؟ اسکول میں دین ملنے سے رہا. ملتا ہے کیا بھائی؟ اب تو سوریہ نمسکار, کیا سوریہ نمسکار؟ سورج کو دیکھو, ہاتھ جوڑو, ایمان رہتا ہے. سوریہ نمسکار. پھر یوگا کے مختلف جو آسن ہیں ان میں بھی اکثر میں وہ ایک تصور ہے. اگر اس تصور کے بغیر ہم کرتے ہیں, اللہ کی ذات عالی کا استحضار کر کے دارالافتاء سے فتویٰ پوچھنے کر لیں, لیکن اب وہ جو کچھ تصور غیروں کے مذہب میں ہے وہ تصور لے کر ایک مسلمان بچہ یا بچی یہ کام کریں گے تو شرک اور کفر کے جراثیم غیر محسوس طریقے سے ان کے رگوں میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے. میں نے شاید گزشتہ اس میں واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک تو میں نے روزے کا واقعہ سنایا تھا, دوسرا مشنری اسکول کا ایک واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ پیشاب بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ پاکی کا اہتمام کرتا تھا, اور پی ٹی ماسٹر نے یہ سمجھایا کہ اس طریقے سے پیشاب جمع کرنا یہ پیشاب کی تھیلی کو نقصان پہنچاتا ہے, اس لیے تم کیا کرو, جہاں چاہے پیشاب کر دو, بعد میں جا کو گھر میں پاکی کر لے. یہ اس طریقے سے. اور روزے کے بارے میں کیا بات بتائی گئی؟ روزے کے بارے میں وہ بچہ, جیسے آج کل بچے ماشاءاللہ بہت ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, بچوں کو نہ اٹھائے تو بچے روتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے, اگرچہ کہ روزے کے مکلف نہیں ہیں. اسکول میں کیا بتایا جاتا ہے؟ پہلے دن اس بچے کو کیا بات ہے, آج تمہارا چہرہ تھوڑا اترا ہوا ہے. دوسرے دن اس بچے سے یہ کہا جاتا ہے, بیٹے کیا تم روزے سے ہو؟ پی ٹی ماسٹر, وہ بچہ کہتا ہاں روزے سے ہو. اسی لیے تمہیں تمہارا چہرہ تھوڑا مرجھا کے سر کا ہے.
تمہاری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ پھر تیسرے دن اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں چھوٹے ہو، تمہارے اوپر روزہ گرا کچھ بھی نہیں ہے، اور روزہ رکھنے سے فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب دیکھا بچہ سن رہا ہے، پہلے دن ہی پلٹا کو بول رہا تھا تو انہیں ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر بچے نے پہلے ہی دن کہہ دیا نہیں نہیں نہیں، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، میرے اور میرے اللہ کی محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بچے کی تعلیم میں بتائے تو یا حضرت مکتب میں بتائے تو وہ بچے کے ذہن میں وہ بات پیدا ہوتی ہے۔ بچہ پہلے دن کہہ دیتا ہے نہیں صاحب میں اپنے شوق سے رکھوں سو، یہ ہمارا فریضہ ہے، میں بچہ ضرور ہوں لیکن میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ جہاں سکوت دیکھا، بچیاں بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں، بچے بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں، اب باطل ان میں حرص کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کوئی بات نہ کرے، بول چال بند ہو گئی۔ ایک مدینے کے بازار میں ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ تم میں کیا نام ہے، تم میں کعب کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہے کعب۔ اب اس نے غسان کے بادشاہ کا خط پیش کیا، دیکھو باطل کیسے دیکھ رہا، ہوشیار ہے۔ یوں کہا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں، تم ہمارے ہاں آ جاؤ۔ حضرت کعب نے انا للہ پڑھا، پڑھ کر وہ خط تنور میں ڈال دیا کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ اب باطل مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تو یہ اصول ہے، ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ حق ایک رہے گا، باطل کئی شکلوں میں آئے گا، کبھی تعلیم کی شکل میں آئے گا، کبھی دوسری شکل میں آئے گا۔ اب یہاں ہمارے ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے وہ کسی بھی معاملے میں، دین کی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے، کمپرومائز بالکل نہ کرے۔ اب وہ بچہ چپ رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو یہ بتایا گیا دیکھو اتنے گھنٹے تک تم چھوٹے بچے ہو، تمہارا گروتھ ہونا ہے، اگر گروتھ ہونا ہے تو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے، تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے اوپر روزہ تمہارے مذہب میں بھی نہیں ہے، تم اپنے مولوی صاحب سے بھی جا کر پوچھ سکتے ہو۔ تو وہ بچے نے یہ کیا، جو ذوق و شوق سے روزہ رکھتا تھا وہ روزہ رکھنا بند کر دیا۔ اب ماں باپ نے بھی یہ سوچا کہ بچہ ہے، ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2-3 سال گزر گئے، اب اس بچے کی عمر 15 سال کی ہوئی، اب روزے کے لیے وہ بالکل نہیں اٹھ رہا ہے، اب روزے اس پر فرض ہوئے، اب بچہ نہیں رہا، وہ اب بالغ ہو گیا۔ ماں باپ نے جب اس کو اٹھایا تو وہ روزے کے خلاف بولنے لگا کہ بھوکا پیاسا رکھو، اللہ میاں کو کیا ملتا، میں نہیں رہتا، یہ روزہ کی کیا بھی چیز نہیں ہے، میں روزے کو نہیں مانتا۔ بھائی ایسے الفاظ نکلے ہیں تو دارالفتاء سے اگر سوال کیا جائے، یہ الفاظ تو بالکل صاف ہیں، 2-2-4 کی طرح سے اللہ کے فریضے کا انکار ہے، اور اللہ کے فریضے کا انکار کرنے والا نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عجیب و غریب اللہ کے فیصلے ہوئے، اس کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کیا کہیں گے اس بچے کو؟ مسلمان کہیں گے؟ تو میرے دوستو، ہمارے ان بچے اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت اسکول میں کیا پڑھے اس کو آپ کو پوچھنا پڑے گا، عورتوں کو بھی پوچھنا پڑے گا، مردوں کو بھی پوچھنا پڑے گا۔ یہ بچے معصوم ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بات ٹیچر کی طرف سے ایسے آئی، ہم اس کو اچھے لڑنا نہیں ہے، اچھا میں خراب ہو جاتی، ذرا کوئی بات ہوگی تو جذبات میں آ جاتی۔ باطل تو وہی چاہتا ہے کہ یہ مسلمان جذبات میں آ جائیں، پھر اس کا کام ہم خراب کر دیں گے۔ وہ تو تیار بیٹھے ہیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ایک پالیسی کے ساتھ جا کر، صاحب ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، دیکھیے آج اس ٹیچر نے یہ بات کہی ہے، سر یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس سے ہمارے بچوں میں غلط بات جائے گی، آپ ذرا ان کو بتا دیں۔ پالیسی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جو بات
اچھے طریقے سے کہی جا سکتی ہے، اس کو غلط طریقے سے کہنے میں وہ بات بھی بگڑ جاتی ہے، پھر میڈیا کو موقع ملتا ہے اس کو اچھالنے کا۔ دیکھیے حضرت حسن حضرت حسین کون انہوں؟ اللہ کے نبی کے نواسے۔ ایک بڑے میاں کو حضرت حسن حسین نے دیکھا کہ بڑے میاں بڑی عمر والے وہ وضو میں کچھ غلطیاں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ بڑے میاں ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن غلطی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان بڑے میاں کے پاس جا کر کہا کہ چچا آپ ذرا دیکھیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، حسن اور حسین ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کر دیجئے کہ کس کا وضو اچھا ہے اور کس کے وضو میں خامی ہے۔ دونوں نے وضو کیا۔ بڑے میاں کو بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے بیٹو شہزادو تمہارے وضو میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے وضو میں غلطی ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز ماؤں بہنوں، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، درمیان میں یاد آ گئی اس لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ میں بچوں سے بات کر رہا تھا۔ عزیز بچیوں، عزیز بچوں، 2-3 انعامات کار میں رکھ ڈالی۔ کھانے کی سنتیں آپ نے یہاں بیان کی، گھر میں جانے کے بعد کھانے کی سنتوں کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گی، مکتب کا آنا آپ کا فائدے میں رہا۔ گھر کو جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گھر میں جا کر سلام کرنا، اور اگر دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں تو وہ دعائیں پڑھنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں گے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم، آج اس گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، ورنہ شیطان بھی ہمارے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھوں والے نے فرمایا، کون آنکھوں والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، شیطان اپنے چہرے چانٹوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم، آج تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ پھر جب کھانا کھاتے ہوئے سنت طریقے سے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے، شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھا گیا، شیطان کہتا ہے لا طعام لکم، نہ کھانا ہے نہ یہاں رہنا ہے، چلو یہاں سے باہر چلے۔ یہ مکتب کی برکت۔ سوتے وقت سونے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، کھاتے وقت کھانے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، ماں باپ اس کی نگرانی کرنا۔ اگر مرد حضرات نہیں ہیں تو عورتوں کی ذمہ داری ہے، جو بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی کہ گھر کے کاموں سے ہم تھک گئی ہیں۔ اصل کام تو آپ کا یہ ہے کہ ان بچوں کی کڑی نگرانی کریں، ان کے سنتیں، ان کے گھریلو زندگی اسلامی زندگی کے مطابق ہو رہی ہے، یا پھر یہ بچے اور بچیاں نعوذ باللہ موبائل کے ذریعے سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ہماری بچیوں میں کوئی بات ایسی آ جائے تو اس کو آہستہ کے ساتھ پیار سے، کبھی چاکلیٹ دے کر، کبھی نقد پیسے دے کر، جیسے ابھی ہمارے حاجی صاحب دے رہے تھے ماشاءاللہ، ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے وہ پالیسی کے ساتھ ہم ان بچوں اور بچیوں کو دین پر عمل کرائیں۔ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے گویا کہ 24 گھنٹے اگر جس وقت باپ موجود ہو وہ آ کر کارگزاری لے لیں کہ السلام علیکم، کیا ہوا آج گھر میں؟ ہاں، یہ مرد حضرات پوچھیں اپنی گھر والیوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے پوچھیں کہ آج گھر میں کیا ہوا، آج بچے کھانا کھائے؟ ہمیں پوچھتے نہیں کھانا کھائے کیا کرو، کھانا کھائے۔ کھانے سے پہلے گھر میں سلام پڑھ کر داخل ہوئے یا ایسے ہی داخل ہو گئے؟ دایاں پیر رکھے یا بایاں پیر رکھے؟ ہر اچھی چیز داہنی طرف سے، ہر بری چیز، نامناسب چیز بائیں طرف سے۔ گھر آدمی کے لیے اچھی جگہ ہے تو کون سا پیر رکھیں گے؟ سیدھا۔ گھر سے باہر نکلنا وہ اچھی چیز نہیں ہے، ضرورتاً جا رہے ہیں تو کون سا پیر نکالیں گے؟
بایاں پیر، اور چپل پر دایاں پیر۔ مسجد میں داخل ہونا ہے سیدھا پیر، مسجد سے باہر نکلنا ہے تو بایاں پیر۔ جھبا نکالیں گے یا کوئی بھی کپڑے پہننا ہے تو پہلے داہنی طرف سے، نکالنا ہے تو بائیں طرف سے، دائیں طرف سے۔ بیت الخلا جانا ہے سر ڈھک کر جانا ہے۔ بیت الخلا جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان ان الحشوش ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو بیت الخلا ہے یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے عادت سے پریشان ہوتے اس گھر میں، بال کو ڈھک کر جانا، چپل پہن کر جانا، بیت الخلا جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یاد کرنا، اچھے ڈھنگ سے یاد کرنا۔ اکثر طلباء کا سلام اچھا تھا، چند طلباء کو میں نے دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبر نہیں وبرکاتہ۔ ارے کیا بولنا بچے، سب مل کر سلام کرو۔ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سلام، لفظ سلام وہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ حدیث میں فرمایا جس جگہ آگ لگ جائے فائر انجن کو بعد میں بلاؤ، پہلے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو 7 مرتبہ پڑھو۔ جو اللہ فائر انجن کے ذریعے، پانی میں جس اللہ نے آگ کو بجھانے کی صفت رکھی ہے، اللہ کے پاک نام میں بھی اللہ نے وہ صفت رکھی ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس لیے یہ بچے جو کچھ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت کا موضوع ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی جتنی سنتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ ایک مرتبہ پڑھنا نہیں، جس وقت جو عمل سامنے آئے گا اس وقت وہ سنت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی سنت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ پانی پی رہے ہیں، پانی کی سنت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ سو رہے ہیں، سونے کی سنت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ماں باپ بلا رہے ہیں، ماں باپ کے آداب آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ اس انعامی جلسے کا ایک پیغام یہ ہے کہ جو کچھ ہماری بچوں نے پڑھا ہے اس کو اب تک تو آپ نے تھیوری کیا، لیکن اب پریکٹیکلی اس کو زندگیوں میں لانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان سے درخواست ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان بچوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ ایسی صلاحیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پچھلی بار بھی روایت پیش کی، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علیہ الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ نہیں اس بات ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں پیدا ہوتا کوئی بچہ، نہیں پیدا کیا کوئی بچہ، پیدا کیا جاتا مگر اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے سانچے میں پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ماحول عیسائیت کا ہے وہ بچہ عیسائی بن جاتا ہے، ماحول یہودیت کا ہے وہ بچہ یہودی بن جاتا ہے،
ماحول شرک کا ہے وہ بچہ مشرک بن جاتا ہے، ماحول مجوسیت کا ہے وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ ورنہ تو ان بچوں میں استعدادیں ہیں، ان بچیوں میں استعدادیں ہیں۔ یہ استعداد اگر ان کو صحیح ماحول ملا، ان کو مخلہ بالتوا چھوڑ دیا جائے، تو پھر یہ بچے اللہ کے گن گائیں گے، اللہ کی قدرت کے گن گائیں گے، دین اسلام کے گن گائیں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، جیسے 4 پاؤں والا جانور مادہ وہ اپنا جب بچہ جنتی ہے تو مکمل بچہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا هل تحسون فيها من جدعاء، کیا تم اس میں کوئی نقص اور کمی پاتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ نے بطور استشہاد کے یہ آیت پڑھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت اسلام کی استعداد اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر کوئی ٹیمپروری چیز عارض کوئی پیش نہ آئے تو وہ بچہ اسلامی فطرت پر پلے گا۔ حضرت نے اس کی مثال دی، جیسے آنکھ میں دیکھنے کی قوت ہوتی ہے، اگر آدمی آنکھ بند کر لے یا یوں کر لے تو یہ آڑ ہے، لیکن اگر چھوڑے گا تو اس کو دکھائی دے گا۔ آنکھ میں دیکھنے کی استعداد ہے، زبان میں بولنے کی استعداد ہے، کانوں میں سننے کی استعداد ہے، یہ استعداد اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ ایسے ہر بچے اور بچی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین حق کے قبول کرنے کی استعداد اللہ نے پیدائشی طور پر رکھا ہے۔ اس لیے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کی صلاحیتوں کو مردہ نہ ہونے دیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ 6-7 سال کا دونوں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو رہا تھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا، چچا جان جہنم کے خوف سے رو رہا۔ کتنی عمر تھی بھئی؟ 6-7 سال۔ یہاں کوئی بھی بچہ اس مکتب میں 6-7 سال کا پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لیکن آتے ہوں گے جو 0 کلاس پڑھتے ہیں، لیکن وہ بچہ رو رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا، بیٹا تمہیں کس نے ڈرا دیا؟ اس بچے نے کہا کہ چچا جان میں کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں میری ماں چولہا سلگاتی ہے تو سب سے پہلے، اب تو وہ چولہا سلگانے کا زمانہ نہیں، اب تو بٹن دباؤ اور چولہا جل جاتا ہے، گیس کا سسٹم ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑیاں تھے، چھوٹے چھوٹے چورے رکھو، اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھتے تھے۔ اس نے کہا کہ چچا میری ماں چھوٹے چھوٹے چوروں کو آگ لگاتی ہے، پھر بڑی بڑی لکڑیوں کو رکھ کر چولہا سلگاتی ہے، مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو جلانے کے لیے مجھ جیسے بچوں کا استعمال نہ کرے، اس لیے میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری ماں و بہنوں، آپ سب کی بھاری ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس امت کا مزاج براہیمی جذبات کے ساتھ اس امت کا گہرا تعلق ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، جب تک یہ امت براہیمی جذبات کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک یہ امت کامل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملت حنیفہ، ملت ابراہیمی کے ساتھ اس امت کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے گھرانے کی پرورش کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، حضرت ابراہیم کا گھرانہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرتے چلے گئے، ہر آزمائش پہ کھڑے اترتے چلے گئے، یہاں تک کہ اور حضرت ہاجر ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجر جو شہزادی تھی، مصر کی شہزادی تھی، مقدس بادشاہ، مصر کے بادشاہ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شہزادی ہدیے میں دی تھی، تو حضرت ہاجر نے بھی ایک کے بعد ایک امتحان میں کامیاب ہوتی چلی گئی۔ حضرت اسماعیل
علیہ السلام یہاں تک کہ جب موقع آیا اللہ پاک کے حضور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بچے کو ذبح کر رہے ہیں، بچے سے بھی پوچھا فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کر گزریے۔ 13-14 سال کا بچہ تھا، اس بچے نے یہ نہیں کہا رات آپ نے کچھ کھا لیا تھا، آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ نے غلط سلط خواب دیکھ لیے ہوں گے۔ کہیں کوئی باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ اس بچے کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلے۔ وہ تو ایک وفا شعار باپ کا بچہ تھا، وہ تو ایک مجاہدہ صفت والی عورت کا بچہ تھا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم نے جب لے جانے لگے، شیطان آیا بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، وہی 3 کنکریاں 7 کنکریاں وہ حاجی مارتے ہیں 3 جگہ پر، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا۔ معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں کے دونوں رام ہو گئے، رام کہتے ہیں اردو میں تابع ہو جانا، جب دونوں کے دونوں باپ بیٹے تابع ہو گئے اللہ کے حکم کے، حضرت اسماعیل نے اپنے ابا سے کہا ابا آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ کے اندر ارادے میں ذرہ برابر کمی آ جائے۔ ایک روایت میں ہے بچے نے کہا کہ ابا آپ میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں میں موت کا خوف دیکھ کر اللہ کے حکم میں ذرہ برابر بھی کمی آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا بیٹے تم کتنے اچھے معاون ہو، میری ماں بہنوں عزیز دوستوں، بچوں میں دین ہوگا وہ بچہ آپ کا پکا وفادار بنے گا، بچوں میں دین ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو برباد نہیں کر سکتی، بچوں میں دین ہوگا کوئی پالیسی حکومت لائے وہ پالیسی اپنی موت مرے گی، ہمارے بچے انشاءاللہ نہیں بدلیں گے، بچوں میں دین ہوگا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان بچوں کے معمولی سی چیز کو بھی تبدیل نہیں کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی پرورش کی، حضرت حاجر نے کیسی پرورش کی، اقبال کی روح بے اختیار کام اٹھتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ ارے یہ فیضان نظر تھا، یہ کس مکتب کی کرامت تھی، کس کی نظر تھی اور کون سا مکتب تھا سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ مکتب تھا حضرت ابراہیم کا، وہ گود تھی حضرت حاجر کی۔ تو میرے دوستو بزرگو بھائیوں، آج کے اس پیغام اور اس جلسے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ اللہ کے حکم کے آگے، چاہے وہ نمازوں کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، ذکر کا مسئلہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہو، ہم میں سے ہر ایک ہمیشہ اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ اس وقت میرا اللہ کیا اچھا اذان ہو گئی، چلو بھئی جاتے ہوئے اور لوگوں کو بھی متوجہ کرا کے لے کے چلنا۔ میرے دوستو اللہ ہمارا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی، اور جب اللہ ہمارا نہیں ہوا باطل بھی حفظ کرے گا، حکومتیں بھی مختلف قسم کے قوانین بنائیں گی، یہ اپنے مذہب کے وفادار نہیں ہیں، ہمارے کیا وفادار ہوں گے؟ چلو نئے نئے قانون لاؤ، ورنہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس ہمت نہ ہو، غمگین نہ ہو، غالب سر بلند تم ہی رہو گے ان کنتم مؤمنین، بشرط کہ تم سچے مؤمن ہو۔ وَكَانَ حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ اپنے گھروں میں جو عبادت آپ کے ذمے ہے اس کو کرتے ہوئے مرد حضرات کو بھی متوجہ کرنا ہے، اور مرد و عورت دونوں مل کر اپنے بچوں کی فکر کریں گے، پھر
یہ خاندان بنتا ہے. پھر یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور صحابہ کے خاندان، تابعین تبع تابعین، اولیاء اللہ کے خاندان جب یہ بنتے ہیں، پھر ان کی نسلوں سے وہ اللہ پاک پیدا فرمائیں گے جو اللہ کے دین کے تابع بن کر زندگی گزاریں گے، جن کی بنیاد پر آسمانوں سے اچھے فیصلے ہوں گے. اللہ پاک برے فیصلوں کا اللہ نیست و نابود، برے فیصلوں کا اللہ پاک اٹھا دیں گے اور اچھے فیصلوں کا اللہ نافذ کریں گے. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے یہ مکاتب ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، مولانا عمر صاحب کے یہاں تقریباً 150 تھے، یہاں ماشاءاللہ 250 بچے. اگر صحیح معنوں میں اور ان کا کیا بولتے ہیں سروے کیا جائے اور بھی بچے نکلیں پھر بھی خوشی کی بات ہے. چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں 250 بچے پڑھ کر اللہ نظر بد سے بچائے. قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ان بچوں کو دین کیا ہے، دین میں کامیابی ہے، سنت، سیرت، مسائل، عقائد، قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 5 سالوں میں ہمارا بچہ جب لاک ڈاؤن آیا تو لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس کارگزاری آئی، بیجاپور سے کارگزاری آئی، باگل کوٹ سے کارگزاری آئی. وہ کارگزاری یہ آئی کہ اب امام صاحب تو مسجد کو نہیں آ سکتے، گھر دور ہے. ہمارے وہ بچے جو مکتب میں پڑھتے تھے جن کی عمر 15 سال ہو گئی، وہ اپنے محلے کی مسجد میں 10 آدمیوں کے ساتھ اس بچے نے جمعے کا خطبہ عربی میں دیا اور نماز پڑھائی. ایک جگہ پہلے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز بھی مکتب کے ایک بچے نے پڑھائی. خطبہ ان کو اس دینیات کی کتاب میں، دینی تعلیمات میں خطبہ ذی الحجہ ان کو یاد دلا دیا گیا تھا. وہ بچے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ، جیسے ابھی یہاں بچے ایک بچہ ہمت سے کہہ رہا تھا، ایسے وہاں ماشاءاللہ مختصر مجمع میں ان بچوں نے عید کی نماز پڑھائی. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ہم بچوں کو پابندی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بھیجیں، غیر حاضر ہونے نہ دیں، اور ان بچوں کو ہم بھیجیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ بچے ہمارے کام کے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور مسجد علی کے اور مدرسہ علی کے ہمارے امام صاحب اور محتمم مولانا مفتی عارف صاحب اور انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اور آئی ہوئی بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.